बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है और रहीम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं और सलवा नजम आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। सहर 7वीं सहर रमज़ान की आ पहुँची है और 3 और इसके बाद दिन रह जाएंगे रहमत के अशरे के। तो 7 दिनों में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी ज़िंदगियों में कितनी रहमत आ गई है। और अगर आपको लगता है कि अभी कमी है तो 3 दिन मौजूद हैं और एक लम्हा भी काफ़ी होता है। हम 3 दिन की प्लानिंग क्यों करें, एक एक लम्हे को काउंट करना चाहिए, वो भी रमज़ान का लम्हा हो तो बड़ा वैल्यूएबल है। तो एक मरतबा फिर मेरी तरफ से, सलवा नजम की तरफ से, कैनेडा वन टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। ईमान ही रमज़ान इस रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में। सलवा, व्हाट वुड यू लाइक टू से? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a pleasure to be here today. Is that it? Okay. मेरा ख्याल है सलवा जो है वो अभी वार्म अप होंगी, तो मैं समझता हूँ कि Put me on the spot there. ओके आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ एक ऐसी नशीद से करते हैं जिसका ताल्लुक़ हम दोनों से भी है और उसका ताल्लुक़ हमारे आज के सब्जेक्ट से भी है, हमारी ज़िंदगियों से भी है। और आई एम श्योर कि आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगियाँ एक ही जैसी हैं। हम सब की ज़िंदगियों में ऐसे लम्हात और ऐसे ही क्रॉस रोड्स आते हैं, ऐसे डाउन हिल भी आते हैं। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कुरान, हीलिंग ऑफ ब्रोकन हार्ट्स। कुरान जो है वो दवा है एक टूटे दिल की, एक बोझल दिल की, एक दुखी दिल की। और हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में कैसे कैसे दुख नहीं होते ही हैं, हम चाहे वो दुनिया को ज़ाहिर करें या ना करें। तो ये नशीद, ये हमने इंग्लिश में साथ लिखी थी। मेरी पहली इंग्लिश नशीद, पहली इंग्लिश हम थी ये। और फिर इसका उर्दू तर्जमा भी मैंने किया था कि ये फीलिंग उर्दू ज़ुबान में भी हमारी फैमिली, हमारी पाकिस्तानी लोगों तक, उर्दू बोलने वालों तक पहुँचे। तो इसी हम से आज हम आगाज़ करेंगे अपनी सहर ट्रांसमिशन का। Is that okay? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. My respect, my name, all my fortune and all my fame. No more fear, no more pride. I just want you by my side. You're Ar-Rahman, you're Ar-Rahim, you're Al-Ghaffar, you're Al-Hakim. Need your Sultan, need your Burhan. Give me Furqan for my Iman. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. कितनी ही बार मैं हूँ गिरा, तुझसे मुँह मोड़ा, दिल तेरा तोड़ा। Time and again I make mistakes, you look away, my heart breaks. I am depressed and feeling down. Send me your ship before I drown. You're Ar-Rahman, you're Ar-Rahim, you're Al-Ghaffar, you're Al-Aziz. Need your Sultan, need your Burhan. Give me Furqan for my Iman. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah,
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. You made me humble when I was proud. You made us humble when we were proud. In submission to you we bowed. جھکنا سکھایا तूने मुझे سجدے میں تیرے میں ہوں پڑا میں تیرے قابل تو نہیں تو میرا اللہ میرا ولی I am so sorry for things I've done. You are my Allah, the only one. You're Ghaffar, you're Ar-Rahim, you're Ar-Rahman, you're Al-Wakil. Need your Sultan, need your Burhan. Give me furqan for my iman. Alhamdulillah ya Rabb al-Alameen, Malik al-Maut, Malik, Malik, Malik. Need your furqan. Open my eyes, atmim lana noorana, atmim lana noorana. Wow. Do you remember when we wrote this? Huh? I do. I was coming out of the pop career, the pop in the industry, and I had decided to say goodbye to all that rock and roll and that lifestyle. And well, lifestyle was already changed pretty much because Quran had already come in my life, and I had started correcting myself. And but this was an announcement that I have decided to move on, because for a few years I tried to live both lives, life of a believer and life of a pop singer, pop star. But there came a time when it felt difficult, because it used to take most of my time and most of my life. 90% of my time and life was being spent on recordings and touring around and worrying about the next single and market and all that competition. And although Quran had helped me a lot to overcome a lot of fears and insecurities, and I had already started making national songs. I was focusing more on songs for my country, songs overall for peace in the world. But I was riding, two boats at the same time, so which was difficult for my own psyche. And also on stage, when people would start jumping and dancing, which was, I couldn't help, because my songs I had quite a few commercial hits, and it would make people jump and dance or sing along. So I used to think off stage that, Allah has given me this noor, this light of His Quran, His Roshni. How can I tell these youngsters, these, children who are dancing and jumping, more effectively the message of Allah? And apart from that, my own life was suffering, because I wasn't
100% dedicated and devoted. So that's why I decided to move on, and whatever is left of my life, I wanted to experience it 100% on the path. And then one day I shared this feeling with Salwa that I want to write something about it, and then we sat together, and within, how long did it take? Not long at all, really, just Few minutes. Few minutes. Yeah. Because Salwa is, mashallah, prolific writer. She's been writing very positive songs about issues, about things. So together we wrote this in a few minutes, and then we recorded it. Salwa recorded it, and she also produced. And आपको मैं बताता चलूँ कि जो हमारी हम चल रही है, जो हमारे दोस्त बदर भाई ने लिखी है, ये मेरा दिल, ये मेरी जान, रमदान मेरी पहचान, ईमान ही रमदान, दिस टाइटल स्लोगन जो पूरी नशीद है, इसकी प्रोडक्शन भी, इसकी रिकॉर्डिंग भी, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं होता बल्कि उसका पूरा एटमॉस्फेयर वो ठीक फ्रीक्वेंसी के साथ आप तक पहुँचे ताकि जब टेलीविज़न पर चले तो कानों को अच्छी लगे. तो सलवा का चूँकि ज़िंदगी में शी हैड द डिग्री ऑफ साउंड एंड म्यूज़िक, तो ये बहुत काम आती है जब हम हमद और नात बनाते हैं और कोई भी ऐसी पॉजिटिव चीज़ बनाते हैं. सो वी यूज़ आवर टैलेंट्स. ये टैलेंट्स अल्लाह के दिए हुए हैं, और इन टैलेंट्स को अगर अल्लाह के लिए यूज़ किया जाए तो इससे बेहतर और टैलेंट का इस्तेमाल हो नहीं सकता. घर बार तो अल्लाह चला देता है बरकत से, कारोबारी ज़िंदगी तो अल्लाह चला देता है बरकत से. असल चीज़ ये होती है कि हमारे सामने डायरेक्शन, टारगेट क्या है, घर के अंदर पीस कैसे आएगा, बच्चों की तरबियत कैसे अच्छी होगी. आजकल सलवा इज़ हैविंग टाइम ऑफ हर लाइफ विद लाइला, 3 years old Laila. Is she giving you tough time? Oh yes, she is. Yes, I think you could probably say that for every 3-year-old. It's an experience. Yes. Good experience. Is it helping you to understand the human psyche also? Big time? It definitely is, because with a young child, and all you parents out there will know this, I'm sure, better than me, you have to teach them everything. I mean, our daughter Laila, she you have to explain patience to her when she has to wait for something. She doesn't understand patience. She wasn't born patient. You have to teach it. Good manners, how to speak, volume of speech. There's so many things that you're responsible for another human being, and other than telling the child what to do or what not to do, as you were saying very rightly earlier, that we have to lead by example. So I try my best to have good manners and say please and thank you. You're already well mannered. I have to learn manners. Thank you. We're going on a short break, I'm sorry. But when we come back, then I want you to tell in detail your experience as a mother and as a believer. That a believing mother, how does it help to understand bringing up a child? How does it help to understand overall human psyche, and to understand mankind, and eventually to understand your own self, which is our own target. तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए. This transmission is going to be really, really interesting. How does Quran heal broken hearts? ایک دکھی دل, ایک ٹوٹا ہوا دل, ایک ڈپریسڈ دل, ایک انسیکیور خوف والا دل, کیسے قرآن اس کی شفا کر دیتا ہے. انشاءاللہ we'll talk in detail. کہیں مت جائیے. میں نجم شیراز, سلوہ نجم اور کینیڈا ون ٹی وی کی ٹیم آپ کی منتظر رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا فرقان عباد ہی رمضان, ایمان ہی رمضان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک. میں نجم شیراز اور سلوہ نجم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور ہم انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک بچہ کس طرح, ایک چھوٹے سے بچے کو جو ریس کرنا ہے, مائیں یہ بات سمجھتی ہیں, باپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں, ماں بہت قریب ہوتی ہے, ہر وقت ہوتی ہے, کہ کس طرح وہ بچہ آپ کو
नाक चने चबवा देता है वो तो चबवाता ही है, लेकिन हम सब ने चबवाए थे. बट उसके साथ साथ वो आपको सिखाता है कि ह्यूमन साइकी, ह्यूमन नफ्सियात है क्या. क्योंकि बच्चा प्योर होता है, बच्चा रॉ होता है, बच्चा wants everything all the time, whenever they want, right there and then. बच्चे के पास सब्र नहीं होता. And Allah in the Quran says कि इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है, इंसान हेस्टी है, जल्दी चाहता है हर चीज. एंड बच्चा इज अ परफेक्ट पिक्चर, राइट? व्हेन Laila wants chocolate or cake, can she wait? No. She can't wait. तो अगर इस नफ्सियात को आप मल्टीप्लाई करके बड़ा कर दें, अगर इसी नफ्सियात के साथ हम ग्रो अप हो जाएं, सेम नफ्सियात, and we do not work on this नफ्सियात, if we do not tame this नफ्सियात, और फिर ऊपर से हमारे पास पैसा भी आ जाए, पावर भी आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे आसपास लोगों का. उसकी मिसालें हमें अक्सर दुनिया में मिलती हैं. जब हम देखते हैं कि लोगों को पावर मिलती है, पैसा मिलता है, पोजीशन मिलती है, तो वो सिर्फ ये नहीं कि टैक्स नहीं देते, वो लोगों के रिसोर्सेज, वसाइल, मुल्क के वसाइल, लोगों के हुकूक सब खा जाते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता. तो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम childhood. All that corruption, when you reach somewhere and when you have that position and power, it all begins from that, when you're little, when you're nothing. And parents' role, how important is it, and what is your personal learning these days? Because mashallah, Laila is quite headstrong, thanks to me and you. Well, I think that when you have a child, you do learn a lot about yourself, because we're human beings, we're a species, right? So we all have the same hard drive, so to speak. And Allah says in the Quran, Surah 91, Ash-Shams, Ayat 7 onwards, that He's created our soul, our nafs, with the ability for wrongdoing and taqwa, consciousness, righteousness. And the one who succeeds is the one who works on cleaning their psyche, cleaning your soul, and feeding the taqwa, the good part, not the ability for wrongdoing. So we're all born with the ability to go either way. I was, you were, everybody out there, you were too. Now when I see my 3-year-old, who is very headstrong, I have to work very hard at 2 things. One, being conscious of myself, because being a human being, I'm not perfect, and we never stop working on ourselves. I think it's a lifelong study, isn't it? Right. So I have to be really patient. I have to show how to behave, how to deal in the world, how to treat other people, how to speak, so many things. And if I demonstrate that and she sees me behaving in a certain manner, then that's what she will learn. If I use certain words, those are the words that she picked up as she started to speak, and she speaks a lot now, doesn't she? Thanks to you. Thanks to me. But the other thing is I have to remind her constantly. You have to be consistent. I've also learned this. Consistency as a parent, because if you're not consistent, then a 3-year-old gets very confused that why they were allowed to do this one day but they're not allowed to do this the next day. And consistent in reminders too. That's a very good point. Yeah, sometimes we just think, oh, yesterday we were a bit hard on her, and today, but if it is about principles, then you have to be tight every day. If it is about principles, right? And being, as human beings, we're kind of, I find myself, if I'm not working on myself, if I'm not linked with the Quran, then I can be governed by my moods. One day if I'm tired, I guess Ramadan is a perfect example, because, in Ramadan, when you're physically fasting as well, then, you're thirsty, hungry, tired. That can, if you don't have a good level of self-control, consciousness, and work on yourself, then that will lead you to
doing wrong things, saying wrong things, losing your temper, not having patience. I would like to emphasize on this point. This is very important point that Salwa has raised کہ اگر آپ بچوں کی پرورش موڈز کے ساتھ کریں گے تو ہم انسان تو پھر موڈی ہیں, کبھی کچھ ہیں کبھی کچھ ہیں, کبھی غصے میں زیادہ غصہ نکال دیتے ہیں بچے پہ, باہر سے تپے ہوئے آتے ہیں, یا پھر پیار کرنے پہ آئے تو اس کو بالکل ہی بگاڑ دیا. بٹ وین یو آر ان ٹچ ود قرآن, جب قرآن از یور گائیڈ تو پھر قرآن آپ کو ہلنے نہیں دیتا. قرآن پھر آپ کو ایک چیز کلیئر کر دیتا ہے کہ بچے تمہیں دیے ہیں اور تمہیں گارڈین بنایا ہے, تمہاری پراپرٹی نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے جیسے چاہو ان کو استعمال کرو یا جیسے چاہو ان کو ریس کرو, بیکاز یہ اللہ کی امانت ہے والدین کے پاس. یہ بات ہمیں بھی سیکھنی ہے اور جاننی ہے اور جاننی چاہیے, اور یہ ہر والدین کو, ہر ماں باپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کا جواب دینا ہوگا. وی آر اکاؤنٹیبل in front of Allah for our children, and on the day of judgment Allah will ask بچوں سے بھی, ہم سے بھی, because بچے بھی بڑے ہوتے ہیں بعد میں, ان کا بھی شعور ہوتا ہے, لیکن اللہ دونوں سے پوچھے گا. اور والدین کی اس میں پکڑ زیادہ ہے, بیکاز جو چیز عطا ہوتی ہے میرے عزیز دوستوں, بھائیوں بہنوں, whatever is given to you from Allah, اس کا سوال ہوگا ہم سے, اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. جو بھی عطا ہوا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, سانسوں سے لے کے, جسم سے لے کے, صحت سے لے کے, ٹائم کتنا دیا ہے اللہ نے ہمیں, ایجوکیشن, ایکسپوجر, پیسہ, پوزیشن, نالج, جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے, یہ سب اس کی عطا, یہ سب رزق کے اندر آتا ہے. اس سب کے لیے جو ایک ورڈ یوز ہوا ہے قرآن میں, وہ رزق کا ورڈ ہے. رزق صرف روٹی نہیں ہے, رزق کے اندر ہر وہ چیز جو عطا ہوتی ہے, جس میں اولاد بھی ہے. تو چونکہ اولاد عطا کی گئی ہے اللہ کی طرف سے, تو اللہ کی کریشن ہے, اللہ کا بنایا ہوا انسان والدین کے ذریعے اس دنیا میں آتا ہے. تو اس کو اللہ کے حساب سے اگر ریز نہیں کرتے, اگر اس کو پرنسپل, جو اللہ کے پرنسپلز ہیں, اللہ کے اصول ہیں, اگر ان کے ساتھ ریز نہیں کرتے تو بچے کا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا. If we didn't raise the child, we will lose them eventually, because it will be what I should say, damaging for their own psyche. It's not just that I am doing something wrong and I will have to be, I will be accountable in front of Allah, but at the same time in this dunya I am also damaging the nafsiyat, damaging the foundation, damaging the character building of the child. I'm interfering. تو ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات دیر سے آتی ہے نصیحت یا ہدایت ہماری زندگی میں. Because I'm sure like in my life I got to know about the message of the Quran in my 30s, right? But I still give the credit of that realization to my mother, because the seed that my mother sowed when I was a child, that seed used to, embarrass me, اور مجھے وہ تنگ کرتا تھا اندر سے, جس کی وجہ سے دل بوجھل بھی ہوتا تھا, دل ایمٹی ہوتا تھا, دل دکھی ہوتا تھا, کیونکہ ہماری مشین, ہماری نفسیات, ہمارا دماغ بنا ہی اچھا کرنے کے لیے ہے. We are meant to do good, we are meant to do best, we are meant to search Allah, we are meant to connect with Allah and then get guided and establish a great example in this world. And when we do not do that, our machine gets a bit rusty, our machine gets unhappy. ہمارا دماغ, ہمارا نفس ناخوش ہو جاتا ہے جب اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا. تو it all begins from coming back to what Salwa was saying, کہ اگر آپ اپنے موڈ سے چلیں گے تو آپ, بچہ بھی انکنسسٹنٹ ہو جائے گا, اس کا بیہیویئر انکنسسٹنٹ ہو جائے گا. آپ خود سوچیں, آپ کو اور مجھے کتنی محنت کرنی پڑی ہے کنسسٹنٹ بننے میں. جن لوگوں نے بھی کنسسٹنسی کسی بھی فیلڈ میں حاصل کی ہے, ان کو بڑی محنت کرنی پڑی ہوگی. لیکن جن کے والدین نے ان کو بچپن سے کنسسٹنسی سکھائی ہے, جن والدین نے بچپن سے ان کو ڈسپلن سکھایا ہے, بچپن سے اپنا بستر بنانا سکھایا ہے, اپنے کپڑے اپنی جگہ پر رکھنا سکھایا ہے, اور اس کے اوپر وہ ذرا ٹائٹ آئے ہیں, وہ بچے کی زندگی بن گئی, اس کے بہت سارے سال بچ گئے آنے والے.
وہ ایک اچھا پروفیشنل, ایک اچھا سٹیزن, ایک اچھا انسان جلدی بن جائے گا. اور آج جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو جو ایک کیوس ہمیں ٹریفک میں نظر آتا ہے, ایک کیوس ہمیں نظر آتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, عدالتوں سے لے کے کاروبار سے لے کے کسی جگہ بھی جاتے ہیں, اس سب کا آغاز بچپن سے ہی ہوتا ہے. اس سب کا آغاز, جس زمانے میں والدین خوف خدا والے ہوتے تھے, جس زمانے میں والدین ویلیوز اور اقدار دیتے تھے, والدین آیات اور احادیث سے بچوں کو بڑا کرتے تھے, ان کو کمپرومائز نہیں کرتے تھے رانگ کے اوپر, تو بچے بھی پھر انصاف اور عدل کرنے والے ہوتے تھے, بچے بھی پھر امن اور اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پھرنے والے ہوتے تھے. تو یہ سب ہم مل کے ہی معاشرہ بناتے ہیں, پیرنٹس اینڈ چلڈرن. دس از the core of our society. So Salwa, over to you. I was also thinking two very important points. One is if I want to get Lila to do something that she doesn't instantly want to do, she's not agreeable to, I have to explain to her or make her see a benefit to doing that thing. If she sees the benefit and it makes sense to her, then she's very happy to do it. And I think we are like that as human beings. We need to see the benefit in something to want to do it. And it's a very important... Like Allah gives us incentive. Yes. That, you will be at peace, you'll be happy, you'll be stress-free, you'll be relaxed, you'll be chilled, and you will be respected. There will be khair و برکت. یہ incentives, because انسان as human we are a bit, selfish. ہم فائدے کا سودا کرتے ہیں. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب ان چیزوں سے بہت بڑا ہے, پھر ہم دل سے جھک جاتے ہیں اس کے آگے. And the other thing is that, Lila is very inquisitive. Not every 3-year-old is, but she is. She asks a lot of questions like, what is that? What does it do? Why? How does it work? She asks these kind of questions, and that got me thinking that I better know the answers. Because one day when she starts asking me about Allah, she asked me the other day, where is Allah? Allahu Akbar. I was waiting for that moment, that day, that when will she ask? She did. Because days ago. She sees Allah's book all the time in the house on our table, and opening our study class, and every day we open the book of Allah in our home. And بچہ جو چیز ہر وقت استعمال ہوتی بھی دیکھتا ہے, اس کے بارے میں انکوزیٹو ہو جاتا ہے. تو what did you say? Well, I said that she knows Allah's book. So this is Allah's book. MashaAllah. And Allah is everywhere, and Allah is in your heart. And I'm just thinking that as she grows older and she asks questions which, will direct her nafs, her way of thinking, I should have the answers. So I myself need to work hard as a student of Quran to come to know and understand and get close to Allah, so that when she asks me, I can tell her. If she asks me, why do you wear a scarf, I can explain to her why I wear a scarf. Because I was not born a Muslim. I was not brought up in any religion. Even my mother, who was not a Muslim, she instilled a lot of good moral values into me, into us as children. So I can thank my mother for a lot of things too, even though she wasn't a Muslim. But like you say, human nature, we have the inclination to want to be good. We're just going on a short break, because commercial break جو ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے. But when we come back, تو سلوا نے بڑا زبردست یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ before you know, your children will start asking questions. So from 2, 3, 4, 5, ایسا نہ ہو that they reach the age of 13, 14, 15, 16, 17, 18 and we don't answer their questions. Since we didn't answer their questions when they were 3, 4, they will find the answers from somewhere.
Somebody will answer those questions from the society, from the institute, from, their own research. And then there will come a time when it will be very difficult to tell them that, Allah, this is Allah's point of view. This is what Allah says. Well, Allah will still convince. Allah's logic is still bigger, as Allah convinced me. But you'll have to work harder. جیسے ہمارے استاد کہتے ہیں کہ پودا جب ٹینڈر ہوتا ہے, کچا ہوتا ہے, تو دھاگے سے سیدھا ہو جاتا ہے, اور جب درخت بن جاتا ہے اور ٹیڑھا اگر اگ جائے تو پھر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ ہمیں مشکل ہو, بچوں سے وقت ڈھونڈنا پڑے کہ بچہ کب ٹائم دے گا میں اس سے بات کروں کہ اللہ کیا چاہتا ہے تم سے. تو اس لیے وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام the beginning. That will be best. But جو ہو گیا سو ہو گیا. It is never too late. آج بھی اگر گھر کا ماحول بنا دیا جائے, آج بھی اگر گھر میں انوائرمنٹ آ جائے, آج بھی ماں باپ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی بیسٹ طریقے سے اللہ کا تعارف نہیں کروا سکے, آج بھی اگر ہم جھک کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, اللہ آج بھی دروازے کھول دے گا اپنے نالج کے, اپنی حکمت کے, اور آج بھی ہمیں ایک فریکوینسی پر لے آئے گا جیسی فیملی اللہ چاہتا ہے. بٹ ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ قرآن کی آیات اور احادیث ہمیں کیسے ہیلپ کر سکتی ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد کہیں مت جائیے. میں نجم شراز, سلوہ نجم اور کینیڈا ون ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کی منتظر رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان ہی رمضان, ایمان ہی رمضان, جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک. قرآن بروکن ہارٹس کی ہیلنگ ہے. یس سلوہ, واٹ وڈ یو سے اباؤٹ اٹ؟ ہاؤ ڈز قرآن ہیل broken hearts? Well, from my experience, when there are so many ayats where Allah is teaching us the basics, how to control your anger, how to be patient, and all these things which address to your nafs, to your psyche, which day by day, if you, I find that if I memorize these ayats and recite them in namaz, and then it becomes a part of your psyche, it becomes your nature actually. Right. And then when you find yourself in a situation which can cause a broken heart, which can bring you down, make you go into depression if you don't have control on your thoughts, then the ayat pops in my head and gives the light to remind me that this is how I should be thinking, a counter thought. How we need to shed light a bit on how do we reach that stage that our heart is broken. شکوہ, شکایت, کمپلین, کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی جیسے ہم چاہتے تھے. My business didn't turn out to be how I wanted it to be. Broken heart ہو سکتا ہے, دل دکھی ہو سکتا ہے. شادی کی ہے, بٹ اندر جو آپس میں انٹریکشن ہے میاں بیوی کا وہ ویسا نہیں ہے جیسا میں نے سوچا تھا, تو بھی دل دکھی ہو سکتا ہے. پھر ہم کمپرومائز کرتے ہیں, جبکہ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ رشتہ کمپرومائز کا ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں سکون, محبت اور رحمت کا رشتہ ہے. پھر جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں, when we do not take help from the Quran, then we find our own solutions like compromise. ہماری تو قسمت ہی بس خراب ہے. Then we consider ourselves a failure or victim or guilt, اور ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں. یہ سب ہی ایک ٹوٹے ہوئے دل اور ایک دکھی دل اور ایک بروکن نفس کی مختلف سچویشنز ہیں, کنڈیشن ہیں. تو when somebody is in that stage and in that frame of mind, what does Quran say what to do and how can Quran help? You're asking me? Yeah. Well, like I said, I bring the zikr to my mind.
I Which remember the advice in the ayat of Quran, Okay. and it's like a medicine for the mind. So when I find myself in that moment of weakness, like I'm going to get angry on something, because anger can lead to depression. It's a downward spiral if you don't have control on it. It's a natural emotion for a human being to have, but Allah teaches us how to control and maintain. Not to forget that a lot of people, including our own family members, we still refer to Quran as a book of recitation. Right. We recite Quran in the morning and on different occasions, but do we take Quran as healing? So what would you say that how should we, and what is in the book that can heal? The way I have learned, the way I have studied Quran is not as a recitation just in Arabic, but my Quran, my copy has Arabic, has English, and has Roman English transliteration, so I can learn to pronounce the Arabic also, and I can read with understanding. It's really, really important to read with understanding. And when I pray namaz, I try to recite those ayats time and time again, which are the issue that I am experiencing at that time. Lately, I've been reciting ayats on speech, for example. Controlling anger is very easy to, you could lose your temper with a temperamental 3-year-old. And I think that the main crux is patience. Without patience, you can't achieve anything, any greater good. And in Ramadan especially, it's known as the month of patience, isn't it? Because I've noticed that when you go through the first part of the day, especially in the beginning of Ramadan, that you can feel if we just talk about the physical side of it, you can feel the struggle, the hunger, the thirst, the headaches, all those things, and it feels really, really difficult maybe physically. But then you reach a point where you just sort of go over that hurdle and you end up in this sort of euphoric kind of feeling, really light, and all those feelings kind of go away. And then at the end you get an absolute blessing of food and drink, and you realize that that's a blessing because you've gone without it for so long. Our audience, our viewers, they surprise me a lot, but they do follow the references that we share, the ayats that we share. And I can say this proudly that a lot of people, a lot of our viewers have started opening the Quran. They have started pondering in the Quran. They've started analyzing the ayats of the Quran, because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said in one of his ahadith that khayrukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, the best amongst you is the one who learns the knowledge of the Quran and teaches and shares with others. So as parent, if today we have learned a bit of knowledge of the Quran, and we have the verse that we have been reciting so much in every sahar, in every iftar, that there is the criterion of right and wrong. Quran mein hidayat sahi galat ki tamiz ke saath hai. So if a parent will take that right and wrong from the Quran, it will be very easy to share that with the child, sometimes with with words, sometimes with just behavior. So the specialty of a Musliman ki jo khas baat hai, and the Quran, that a Muslim is supposed to bring healing to the mankind in the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ideally, in the Quran, our place and position inside the Quran, हमारा जो कुरान में मुकाम है, उसके मुताबिक एक मुसलमान जो होता है वो इंसानियत के लिए बाइस रहमत होता है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس ٹوٹے ہوئے دل والی انسانیت کے لیے ایک ہوپ، ایک امید بن کے آئے تھے، اور ان کے دکھ درد سے ان کو باہر نکالا تھا. اسی لیے قرآن مجید پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا الناسو، یا ایھا الناسو، اے انسانو. کیونکہ انسان اللہ سے دعا تو مانگتا ہے، انسان اللہ کو پکارتا ہے مدد کے لیے، لیکن انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو جواب کہاں سے ملے گا. انسان تو کہتا ہے میں دعا مانگ کے انتظار کرتا ہوں. انسان تو کہتا ہے میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. لیکن ایک مسلمان اس کو بتاتا ہے کہ بھائی دعا کا جواب بھی ہے. اللہ تعالیٰ پکار کے کہہ رہے ہیں. جس اللہ پر ہمارا ایمان ہے وہ خاموش نہیں ہے کہ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اگر نہیں ہوا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. ہمیں اللہ کے ساتھ گیس ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ اسیوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر والد صاحب گھر میں ہوں تو میں خود سے اسیوم کر لوں کہ والد صاحب نے مجھے اجازت دے دی ہوگی، میں ذرا جا رہا ہوں باہر، صبح آؤں گا واپس. جب صبح آپ واپس آئیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ والد صاحب نے اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی. So when father is in the house living in his bedroom, you would knock, you would go and you would ask that can I want to go and get this thing, or I want to go out with friends for this period of time and then I'll be back at this time. آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں گے تو والد صاحب کہیں گے کہ اوکے go ahead but keep your phone with you and let me know where you are, or if you get there safely, and if you are late give me a call back. تو آپ کی ایک کمیونیکیشن ہو جائے گی، پھر آپ سکون سے جائیں گے. So our Allah is Hayyul Qayyum. He is everywhere. He communicates and he is always alive 24/7. He is there. تو ہمارا وہ اللہ نہیں ہے کہ ہم دعا مانگ کے ویٹ کریں. ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعا کا جواب بھی لیتے ہیں. So what does Allah say? Which ayat are you going to? Oh, okay. Yes, we will discuss this ayat as well. But in chapter 10, Surah Yunus 10, ayat 57, اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں کہ یا ایھا الناسو، نوک کر رہے ہیں، نوک. یا ایھا الناسو، اے انسانو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تم پر، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے ایک واعظ، ایک نصیحت آ چکی ہے. کب تک اس کو صرف ثواب کے لیے، صرف بخشوانے کے لیے، صرف ختم کرنے کے لیے جلدی سے پڑھ جاؤ گے؟ ہمیں بچپن میں زبردستی مسجد والے لے جاتے تھے کہ جی آپ کسی کے ختم پہ جا کے پڑھیں. تو ہمیں کرکٹ کھیلنی ہوتی تھی جا کے، ہمیں جلدی تھی کھانے کی گھر جا کے، تو ہم ایسے سپارے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، بچے تھے چھوٹے سے، اور کہتے تھے یا اللہ میں نے پڑھ لیا، تو نے دیکھ لیا. اور پھر ہم اپنی زندگیوں میں چلے جاتے تھے. تو کیا بڑے ہو کے بھی اس طرح ہی پڑھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اویئرنیس دے رہے ہیں، ایک ایجوکیشن دے رہے ہیں کہ اے انسانو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، ایک ایڈمنیشن، ایک ایڈوائس آ چکی ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ شفاء لما فی الصدور. اٹ ہیز ہیلنگ. اس میں شفا ہے، کیور ہے، اس میں علاج ہے ہر اس دل کا جس کے اندر امراض ہیں، جس کے اندر ڈیزیزز ہیں، جس کے اندر پریشانیاں ہیں. صدور کا مطلب یہ ہوتا ہے سینہ، اور سینے کے پیچھے ہماری ساری انا، ایگو اور لالچ اور حسد اور جلن اور پتہ نہیں کون کون سے مرض ہوتے ہیں جو بچپن سے ہم نے پالے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصیحت ہے جو آ چکی ہے، اور یہ شفا کر دے گی جو تمہارے اندر ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَہُدًى، اور پھر یہ ہدایت بن جائے گی. شفا سے شروع ہوگا، ہدایت بن جائے گی، وَرَحْمَةً، اور پھر بلیسنگ، رحمت بن جائے گی. کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. یعنی کتاب آئی ہے پوری انسانیت کے لیے. شفا یہ انسانیت کی بھی کر دے گی، لیکن کنٹینیوڈ، مسلسل ہدایت اور رحمت صرف اس کو ملے گی جو مومن بن جائے گا، جو پریکٹیکل بلیور بن جائے گا. آج میں کلمہ پڑھ بھی لوں، آج میں نماز پڑھ بھی لوں، آج میں روزہ رکھ بھی لوں، آج میں حج کر بھی لوں، لیکن اگر میں نے اس کے کلام سے ہدایت لے کر اپنی نفسیات کا علاج نہیں کیا تو پریشانی میری زندگی سے نہیں جائے گی. ثواب مجھے ضرور مل جائے گا، لیکن میری دنیا اور آخرت جیسی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم جس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں،
پھر ویسی نہیں ہو سکے گی, اور پھر آہستہ آہستہ ہم مایوس ہو جائیں گے, پھر ہم اور دکھی ہو جائیں گے, جی ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں لیکن کچھ ہوا نہیں. وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے جواب نہیں لیا, اور جواب میں جو نصیحت ملی تھی کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, شفا کرنی ہے پہلے اپنی امراض کی, پہلے ماننا ہے اپنی غلطیوں کو, اس کے بعد اپنے آپ کو کیور کرنا ہے, پھر ہدایت لینی ہے, پھر رحمت میں آ جانا ہے اور مومن بن جانا ہے. تو یہ قرآن کے میرکل ہیں جس سے ہماری زندگیوں کے اندر سکون آ سکتا ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, تو بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آج کی سحر کا اختتام بھی کریں گے اور اس ہمارے سبجیکٹ کا ایک کنکلوژن بھی دیں گے, اور سلوہ سے بھی مزید ان کا ایکسپیرینس دیکھیں گے ایز اے مدر, ایز اے وائف, ایز اے بلیور جس نے اسلام کو اپنی چوائس سے, اپنی مرضی سے 8-10 مہینے کی ریسرچ اور سوالات پوچھنے کے بعد پھر قبول کیا. تو انشاءاللہ یہ گفتگو آپ تک پہنچائیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, کہیں مت جائیے. السلام علیکم. عطا سے ملا ہے فرقان, ایمان ہی رمضان, ایمان ہی رمضان. یہ میرا دل, یہ میری جان. اللہ 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 اللہ, مولا تو رب رحمان ہے, مولا تو رب رحمان ہے, مینوں رب رحمان ہے. اللہ 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 اللہ, تو چاہے جس کو موڑ دے. اللہ 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 اللہ. یہ توبہ, یہ مغفرت, یہ معافی اتنی بڑی ایک اوپننگ ہے, اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے ہماری فیملی کتنی بھی دکھوں میں ہو, چاہے ہمارے بچے کتنی بھی ہم سمجھے کہ وہ جس طرح ہم چاہتے تھے اس طرح سے ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے, it is never too late, it is never ever too late. You can start any time with the help of Allah. اللہ کی مدد سے آپ جب چاہیں اللہ سے معافی مانگ کے آغاز کر سکتے ہیں. اپنا حساب تو دینا ہی ہے, بچے اپنا حساب دیں گے, لیکن ہمیں بھی تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, ہمیں اپنے حصے کی معافی مانگنی ہے, اور ہم مل کر جب اللہ کے سامنے جھکیں گے ماں باپ, تو اللہ گھر کے اندر بچوں کو بھی ذریعہ بنا دیں گے. بچوں کے لیے بھی آٹومیٹکلی ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے, اور اللہ کیا نہیں کر سکتے. آپ کا آئی فون آج خراب بھی ہو جائے, آپ ایپل کے پاس لے جائیں تو ایپل کیا نہیں کر سکتا, حالانکہ ایپل تو ایک چھوٹی سی انسانوں کی ایک کمپنی ہے, لیکن اللہ کی جو کمپنی ہے, جو اللہ کی بارگاہ ہے, جو اللہ کی کائنات ہے, اس میں کسی بھی کمپنی کا, کسی بھی انسان کی کیا اوقات اور ویلیو ہے. تو اللہ کیا نہیں کر سکتا, اللہ کیا چیز ہیل نہیں کر سکتا, اللہ کیا چیز ریپیئر نہیں کر سکتا, اللہ کیا چیز دوبارہ سے فکس نہیں کر سکتا. سلوہ wanted to share one of her experiences in the light of the Quran. I can see an ayat. Please share with everyone, all the mothers خاص طور پہ. Just to elaborate on what I was explaining earlier, when you were asking about how Quran has helped me to heal. And actually it is a series of ayats. In Surah 7 Al-Araf, ayat 200 onwards, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And if some evil impulse from shaitan provokes you, seek refuge with Allah. Undoubtedly, He is all-hearing, all-knowing. Surely, those who have adopted piety, when some temptation from shaitan touches them, they actively remember. So the eyes of their hearts open up right away. So this is what I was trying to say, that when, for example, in Surah 3 Al-Imran, ayat 134,
Allah says to control your anger, to hold your anger inside, forgive people and do favor, because Allah loves those who do favor. So if I find myself getting angry, whatever has provoked me, a thought from within or someone from outside, that I will bring that ayat, Surah 3 Al-Imran, ayat 134, into remembrance, and then I will act upon it. So we have to actively remember. Just as an example, and there are so many ayats on this issue of self-control and how to deal and handle different situations. So this is how Quran has been a medicine for me. I keep reminding myself, like I keep reminding my daughter every time she does the same mistake. I keep telling her again and again. And Allah is doing this for us. He's reminding us. Everything is written. We just have to know where to look. بڑی خوبصورت اگزامپل دی ہے سلوا نے. جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے آیت بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے. اب ہر گھر میں ڈیفرنٹ پرابلم ہے, ہر گھر میں ڈیفرنٹ ایشو ہے, ہر نفس کا ڈیفرنٹ کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں پرابلم ہے, کوئی نہ کوئی اکانومی ہے, بچے ہیں, میاں بیوی کی انٹریکشن ہے, کہیں پہ ساس بہو کا جھگڑا ہے, کہیں پہ بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہیں جن سے دل دکھ جاتا ہے ہمارا. اور پھر ینگسٹرز کے گولز ہیں, ڈریمز ہیں, والدین ان کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں, بچے کچھ اور بننا چاہتے ہیں, اس سے بچے بھی دکھی ہوتے ہیں, ماں باپ بھی دکھی ہوتے ہیں. تو سلوا نے ابھی جو ایگزامپل اور جو آیت کوٹ کی سورہ اعراف کی, وہ یہی کہہ رہی ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسپر آئے, کوئی تھاٹ اندر آئے, کیونکہ جب ہم اللہ کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوتے تو پھر ہم طرح طرح کی چیزیں سوچتے ہیں. پھر ہم کبھی کبھی بچوں کو روکتے نہیں ہیں, بچوں کو ہم سوچتے ہیں بچے ناراض ہو جائیں گے, اب بڑے ہو گئے, یہی نہ ہو گھر چھوڑ کے چلے جائیں. تو جو ہمارا کرنے والا کام ہے, ایجوکیٹ کرنے والا کام ہے, ہم وہ بھی نہیں کرتے. تو اس لیے قرآن سے ان ٹچ ہوں گے. یہ سلوا کا مقصد تھا پوری آیات بیان کرنے کا, کہ جب ہم اب اس سچویشن کے حساب سے ہیلپ لیں گے قرآن سے, وہ والی آیت, اور وہ آیت یہاں ہوگی ہمارے, تو پھر شیطان کو موقع نہیں ملے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان سے, تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم مانگ تو رہی ہو پناہ میں آؤ بھی تو. آپ بارش میں بھیگ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے پناہ چاہیے, تو سامنے والا کہے گا کہ بھائی تم ادھر شیلٹر میں آؤ نا. تو ہمیں پریکٹیکلی اللہ کی طرف جا کے رجوع کرنا ہے کہ یا اللہ میرے گھر میں یہ تکلیف ہے, مجھے یہ چیز پرابلم کر رہی ہے, اس کے بارے میں کیسے اس کو حل کروں, کیسے اس کو میں ٹھیک کروں, کریکٹ کروں. اگر ہم یہ نہیں آئیں گے اللہ کی طرف تو شیطان کچھ نہ کچھ اندر ڈال دے گا, کوئی نہ کوئی آئیڈیا دے دے گا کہ وہاں جاؤ, یہ کرو, الٹی سیدھی کوئی بات بتائے گا, کمپرومائز کرنے کو بولے گا کہ کوئی بات نہیں, بڑے ہوں گے خود ہی سیکھ جائیں گے, ہمارا کیا ہے, خود بھگتیں گے. طرح طرح کی باتیں میں سنتا ہوں. جب بیچارے والدین تب کے بولتے ہیں, حالانکہ والدین کبھی بھی بد دعا نہیں دے سکتے, لیکن بے بس ہو جاتے ہیں. تو بے بسی میں ہی اللہ کی ضرورت ہے ہمیں. تو جب اللہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تقوی والے ہیں, بڑی خوبصورت سلوا نے آیت کوٹ کی ہے کہ ان الذین اتقوا, جو تقوی والے لوگ ہیں, اذا مسہم طائف من الشیطان, جب انہیں شیطان مس کر لیتا ہے, ٹچ کر لیتا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ شیطان کا خیال آنا, ایک ہوتا ہے شیطان نے گھر کر لیا, شیطان اس گھر میں بس گیا, شیطان اس نفس کے اندر آ کے بیٹھ گیا ہے, ہمیں نیگیٹیوٹی میں رکھ رہا ہے, ہمیں تکلیف دے رہا ہے اندر سے, گھر کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہم ناخوش ہیں. تو جو تقوی والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, تذکرو, وہ فوراً اللہ کے ذکر, اللہ کی نصیحت میں آتے ہیں. اللہ کی نصیحت کیسے ملے گی, جب ہم قرآن کھولیں گے اور موقع محل کے حساب سے اس جگہ پر جائیں گے جہاں ہمارا پرابلم ہے. اور جب بھی ہم یہ ارادہ کریں گے اللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیں گے. جیسے مجھے میرے استاد ملے, جب میں آیا تھا قرآن کی طرف تو میں بہت سارے دکھی دل کے ساتھ بہت سارے درد لے کر آیا تھا, بہت ساری اپنی خواہشات اور اپنے جو حالات سے مار کھائی ہوئی تھی, کمپٹیشن, کمپیریزن, یہ وہ لے کر آیا تھا. تو مجھے گائیڈ کیا, مجھے گائیڈنس ملی کہ میرے کون سے پرابلم کا حل کہاں ہے. والدین سے اگر حالات ٹھیک کرنے ہیں, تمیز سیکھنی ہے, دوبارہ سے رشتہ استوار کرنا ہے,
तो सूरह बनी इसराइल की 23 नंबर आयत में जाओ। गुस्सा पीना है, सलवा ने आयत कोट की, सूरह आल इमरान की 134 नंबर आयत में जाओ। 1400 साल पहले ईमान वाले अपने हिस्से की आयत जानते थे, अपने हिस्से की बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जानते थे। आज हमें हर ड्रामा, हर फिल्म, उसके एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, उनकी जिंदगियों में, पर्सनल लाइफ्स में क्या हो रहा है सबका पता है। हमें हर ऊंच नीच का पता है, हमें डॉलर पाउंड के रेट का पता है। हम बड़े होशियार लोग हैं, हम बड़े स्मार्ट लोग हैं। तो क्या 1, 2, 3 महीने में हमें यह नहीं पता चल जाएगा कि कौन सा मर्ज कहां पे लिखा हुआ है जो मेरी जिंदगी का है? ठीक है, कुरान में तो पूरी कायनात का इल्म है, सारा मेरी जिंदगी के लिए उसकी जरूरत भी नहीं है, वो तो एक नॉलेज है। लेकिन जितनी मुझे जरूरत है वो तो मुझे कुरान से हासिल करनी है। तो आप देखेंगे कि विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, बल्कि ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, मैं आपसे ये वादा करता हूं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कि अगर आप हमारी इस ट्रांसमिशन के साथ जुड़े रहेंगे सहर में और अफ्तार में, इंशाअल्लाह, तो बाय द एंड ऑफ रमजान, जिस तरह के मैं टॉपिक चूज कर रहा हूं, ये मेरी जिंदगी, मेरे घर के टॉपिक हैं और यही आपकी जिंदगी, आपके घर के सब्जेक्ट हैं। इंशाअल्लाह अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठेंगे, और फेसबुक ने ये मसला हल कर दिया है, फेसबुक पे हमारी ये ट्रांसमिशन पड़ी हुई है। कनाडा 1 की आप ट्रांसमिशन को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और बार बार सुने। मेरा जो पेज है नजम शिराज ऑफिशियल, उसके ऊपर ये ट्रांसमिशन लाइव पड़ी होगी, तो आप इसको बार बार रमजान के बाद भी सुन सकेंगे। तो बाय द एंड ऑफ रमजान इंशाल्लाह आपको तमाम आपके जिंदगी के जो मसाइल हैं सुबह से शाम तक, जिनको आप फेस करते हैं, उनकी आयात और अहादीस मिल चुकी होंगी इंशाल्लाह। और जो नहीं भी मिलेगा, आप अफ्तार ट्रांसमिशन में लाइव जब हम फोन कॉल्स लेते हैं, आप कॉल करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने एक्सपीरियंस से भी जवाब दूंगा, ऑफ कोर्स आयात और हदीस के साथ, और जो उलमा हमारे पास आते हैं हम उनसे भी कहेंगे कि रोशनी डालें। सलवा, वी आर सेइंग गुड बाय एंड इंशाअल्लाह वी विल बी सीइंग यू इन अफ्तार. Salwa and I will be here with you on Aftar transmission. Anything, a one-liner you would like to say before we say Assalamu alaikum? I would like to say that it's very, very important to read Quran with understanding. Make sure you read with translation. Make sure you ask questions, and you can always ask Najam Sab. Sab, thank you very much for this respect. Salwa is an excellent wife, माशाल्लाह, बहुत मैं तो खुद इनसे बहुत सीखता हूँ। इंशाल्लाह अफ्तार में मुलाकात होगी। मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरों को सलामती मिलती है, ये याद रखेंगे पूरा दिन। टिल वी मीट अगेन इन अफ्तार इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईमान ही रमज़ान, ईमान ही